السلام علیکم. لگتا ہے سب کا چلان ہوا سارے آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو خوشی کا موقع ہے. السلام علیکم. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو گارڈینز کی جو مینجمنٹ, اساتذہ اکرام, تمام پیرنٹس, تمام ہماری بچیاں اور بچے جنہوں نے ون بھی کیا, جنہوں نے انعامات سے بھی جنہوں نے لیے, مینی کنگریچولیشنز. اور جیسا انہوں نے فرمایا نا کہ آج موقع اچھا ہے, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ پیرنٹس بھی ہیں. اگر آپ سارے خاموش ہوں گے تو پھر پلیز, یہ میری گزارش ہے سب سے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, پلیز لسن ٹو می. دیکھیں, ہم اکثر دوسرے ملکوں کا موازنہ کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ باہر بھی گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے جائے, میں تو یہی دعا دے سکتا ہوں, کیونکہ اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں. اور بھی بہت سے ممالک آپ نے دیکھے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی قوم کو جاننا چاہتے ہیں وہ کتنی مہذب ہے, اس کے ٹریفک کے سسٹم کو دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ قوم کیسی ہے. اور آپ چونکہ سارے والدین بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. قوموں کی جو ریفلیکشن ہے وہ ٹریفک لائٹ سے بنتی ہے. اور یہ یہاں پہ جو بچے بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ہم سے اچھے دماغ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی, یہ میرا ماننا ہے کہ پوری دنیا میں اس ملک جیسا ملک کوئی. اب خرابی کہاں پہ ہے, مسئلہ یہ ہے خرابی کہاں پہ ہے. خرابی ہماری سوچ میں ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, آپ کی سوچ اسے اچھا یا برا بناتی ہے. حالانکہ یہ روڈ سیفٹی گورے نے بنائی ہے, لیکن گورا کہتا ہے کہ دو چیزیں جب انسان کے پاس ہو نا, ایک غصے پہ کنٹرول اور دوسرا صبر. اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا کہ اے ایمان والو, جب کوئی مصیبت آئے تو کس سے کام لو؟ صبر سے, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہماری بہت سی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹیچرز بیٹھی ہوئی ہیں. صبر ایک ایسی سواری ہے, وہ گھر میں ہو, باہر ہو, روڈ پہ ہو, ڈپارٹمنٹ میں ہو, وہ کبھی اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سی خواتین ساس بھی ہیں, بہویں بھی بیٹھی ہوگی شاید. اب ساس بہو کا جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے تب جھگڑا ہوتا ہے. اگر ایک طرف سے فائرنگ ہو جھگڑا نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. اب صابر بندے کی یہ کوالٹی ہے کہ ہمیشہ, اور یہ جو ہمارے بچے ہیں, میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کرتا چلوں تو پچھلے دنوں میں اسلام آباد چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے, اور سب سے زیادہ حادثات کا جو شکار ہوتے ہیں, چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی روڈ سیفٹی ہے. ہماری جو ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, سجاد صاحب ہے, میں مزرہ ہے, ہمارا یہی کام ہے کہ ریسرچ کرتے ہیں. سب سے زیادہ حادثات کا شکار بچے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد دوسرے موٹر سائیکلسٹ. یعنی کہ 50% حادثے کا شکار بچے اور موٹر سائیکل والے. اور یہ میں گارنٹی سے, یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی بہت سے والدین ایسے ہوں گے, کسی کا 12 سال کا بچہ بائک چلاتا ہے, کسی کا 14 سال کا بچہ بائک چلاتا ہے, اور اس میں سارا رول والدین کا ہے. اور جیسے ٹیچر کہہ رہی تھی نا ہماری کہ ہم تو آج کل کے بچے بڑے جدید ہیں, ہم تو ٹاٹ کے پڑے ہوئے لوگ ہیں. اور ایک بات میں اگلی جو کہنے لگا ہوں, شاید میری بات کچھ ٹیچرز کو بری لگے, ہماری مائیں ان پڑھ تھیں, تربیت بڑی کمال کی کرتی. یہ بات مانے یا نہ مانے, ہمارے والدین بھی ان پڑھ تھے, لیکن ان کی تربیت بڑی کمال کی. وہی ان پڑھ ماں نے 6 کلمے بھی پڑھائے, نماز بھی سکھائی, مسجد میں کیسے جانا وہ بھی سکھایا, بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں, بزرگوں کی محفل میں کیسے بیٹھا جاتا ہے. اور آخری سبق اسی ان پڑھ ماں کا تھا کہ کسی کی چیز نہیں چرانی, ہیرا بھی کیوں نہ پڑا ہوگا, اور اسلام میں پھیل کرنی. کہ بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت. اب آپ کا چونکہ فورم ایسا پڑھا لکھا ہے, آج کل یقین مانے ڈگریاں ہمارے پاس اتنی ہیں, اتنی ڈگری ہیں کہ گنتی کرے تو شمار نہیں ہوتا, لیکن بات کرنے کا ڈنگ نہیں ہے. یعنی کہ تعلیم رہ گئی ہے, ادب ختم ہو گیا. پہلے ادب ہوتا تھا, تعلیم کم ہوتی تھی, لیکن ادب جو ہے وہ تعلیم کی کمی پوری کر سکتا ہے, تعلیم ادب کی کمی پوری نہیں کر سکتی. یہ بات یاد رکھیے گا. خاص کر جب کبھی بس میں سفر کرتے تھے, کوئی بزرگ
یا کوئی خاتون سوار ہوتی تھی 10 لوگ اٹھتے تھے, آنٹی آپ ادھر آ جائیں, انکل آپ میری سیٹ پہ آ جائیں. آج یقین مانیں کہ اگر کوئی بزرگ بندہ بس پہ بیٹھتا ہے نا تو جوان نظریں چراتے ہیں, جگہ نہ دینی پڑے گی. آج کل معیار یہ ہو گیا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, جو بچہ یا بچی جس کی تربیت گھر سے ٹھیک ہے نا, آپ بلیو کریں اس کو کہیں بھی پھینک دیں, اس کو کوئی دنیا کی طاقت خراب نہیں کر سکتی. یہ میرا ماننا ہے. جو بچہ یا بچی گھر سے بگڑا ہوا, جس کی گھر کی تربیت نہیں ہے, اس کو قاہرہ کیا مصر بھیج دیں, سعودیہ بھیج دیں, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تربیت بڑا میٹر کرتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور آج کے بعد کیونکہ بہت سے پیرنٹس ہیں, بہت سے والدین ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ 4 سال کا بچہ گود میں بٹھا کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں بڑے فخری انداز میں. یہ آپ تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تو یہ کام کیا, کل کو آپ نے بھی یہی کرنا ہے, اور بچے آپ کو فالو کرتے ہیں. سب سے زیادہ رول ماڈل بچوں کے ٹیچرز اور پیرنٹس. اب میں والدین پہ آتا ہوں. ٹیچر بیچارے سارا دن قابو کر کر کے بچوں کو اسکول میں, والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. سوری فار سیو, والدین کہتے ہیں ٹیوشن پہ جائے, جان چھوٹی رہے, شور ہوتا ہے گھر میں. ٹیچر جانے بچہ جانے. کاش کہ آپ تھوڑی سی ذمہ داری آپ ہی پوری کریں. جب تک پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے, ٹیچر تو اپنا کام کر رہے ہیں بیچارے. پیرنٹس سے بھی میری گزارش ہے کہ بچوں پہ چیک رکھیں, خاص کر 13-14 سال کی جب عمر ہوتی ہے نا. والدین کے پاس ایک ہی سوال ہوتا ہے, بچہ بات کرنا چاہتا ہے تو والدین کہتا ہے تمہارے لیے تو کما رہا ہوں سب کچھ, اس کو پیسے نہیں چاہیے, اس کو آپ کی توجہ بھی چاہیے, آپ کا پیار بھی چاہیے. ہفتے میں 1 آدھ دن چکر لگا لیا کریں ٹیچر کے پاس کہ میرا بچے کی کیا پروگرس ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, کہاں آتا ہے, کہاں جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا جب چڑیاں کھیت چگ جائیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ جو 14, 12, 13 سال کی عمر ہوتی ہے, یہ بڑی لاؤبالیش عمر ہوتی ہے. اگر گھر پہ توجہ نہ ملے تو وہ پھر توجہ کہیں ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اور سارے مل کے وعدہ کریں. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں 4 انگلیاں میری اپنی طرف ہیں. آج کے بعد یہ عہد کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں, اپنے حصے کا کام کریں, دوسروں کی انگلیاں اٹھانی چھوڑ دیں. ہر بندہ, بچی ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اپنے حصے کا کام کریں. یہ ملک تب ٹھیک ہوگا, باتوں سے ٹھیک نہیں ہوگا, تنقید سے ٹھیک نہیں ہوگا. آج کے بعد یہ عہد کریں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے ہر جگہ. اپنے حصے کا کام کریں. اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم سارے اپنے حصے کا کام کریں گے تو ہم سے بہتر قوم کوئی نہیں. اور جب قوم بنتی ہے تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں, پھر دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتی. ہم یہاں بیٹھے ہوئے سارے, ہم لندن سے شروع کرتے ہیں, یورپ میں ختم کرتے ہیں. اپنا کام ہمارا ایک ٹکے کا نہیں ہوتا. ہم غلط کام کر کے ساتھ اس کو آگے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جی اس نے کراس کیا, میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, یہ کام نہیں ہے. نہیں, اس نے غلط کام کیا, میں نے نہیں کرنا, میں اپنا جواب دے. اس لیے کوشش کریں بچوں کی اچھی تربیت کریں. آخری بات کیا کہ آپ کا چونکہ فنکشن بڑا اچھا ہے, دل تو نہیں کر رہا جانے کو. آخری بات میں کہتا ہوں, ایک بات یاد رکھیے گا, ایک بندہ کروڑ پتی ہے, دنیا جہان کا پیسہ اس کے پاس ہے, اس کی اولاد کسی کام کی نہیں, اس سے غریب بندہ کوئی نہیں دنیا میں. اور ایک مزدور آدمی مشکل سے اس کا گزارا ہوتا ہے, 3 وقت کی اللہ تعالیٰ روٹی عزت دیتا ہے, اس کی اولاد اچھی ہے, اس سے امیر بندہ کوئی نہیں دنیا میں. کیوں؟ ابھی دیکھیں نا, یہ بچے نام لینے آ رہے ہیں, یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کی بیٹی ہے. وہ بیٹی اور بیٹا آپ کا فخر سے سر بلند کرتے ہیں, اور آپ وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوتے. میری بیٹی نے آج یہ اچیو کیا, میرے بیٹے نے آج یہ اچیو کیا. دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی. ان کو اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں, یہ آپ کا نام روشن کریں. کل کو انہوں نے سارا کچھ سنبھالنا ہے. اور بیٹے کی تعلیم میں کمی بے شک رہ جائے, بیٹی کی تعلیم میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا جو موجودہ دور ہے. بیٹی کو اتنا پڑھائیں جتنا وہ پڑھنا چاہتی ہے. یہ دقیانوسی سوچ مت رکھیں, نہیں جی وہ ماحول کیسا ہے, وہ کالج میں کیسے بھیجوں گا. آپ اپنی بیٹی پہ یقین کریں گے, اعتماد کریں گے, وہ آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گی. یہ اللہ بھی جیسے کہتا ہے نا کہ میرا بندہ جو مجھ پہ یقین کرتا ہے, جو توکل کرتا ہے, میں وہی دیتا ہوں. بیٹیوں کو خوب پڑھائیں, ان کی تعلیم تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑیں. آپ کو پتہ ہی ہے بیٹیوں کے بندہ ڈرتا نہیں ہے, صرف بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا, اب تمام بچیاں بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کا ذہن ہوگا کہ میں, کوئی کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے ٹیچر بننا ہے. تو یہ بیٹا تبھی ممکن ہے
جب آپ تمام تر توجہ آپ کی اپنی تمام تر توجہ مرکوز کریں اپنی ایجوکیشن کے اوپر، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اور ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان کا اختتام ہے بچوں کی وہاں سے ابتدا ہو۔ ہماری سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام حادثات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو، تمام ٹیچرز کو، تمام والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایسی پروکار تقریب میں اسکول کالج کی انتظامیہ کا، تمام پرنسپلز کا، تمام ٹیچرز کا، تمام جتنے ہمارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بچوں کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ابھی مجھے آواز آنی چاہیے، پہلے تو نہیں آئی ہے لیکن ابھی آواز آنی چاہیے۔ پاکستان خوش رہے، سلامت رہے، تھینک یو۔